وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3 حصہ سوم 2600. درس کا نمبر، آج کا موضوع انسان کی معراج، رب کی بندگی. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: انا فتحنا لکا فتحا مبینہ. ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، واضح فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے. ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے. ولیتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، غالب مدد، یعنی زبردست مدد کرے. نصرًا عزیزا، زبردست مدد کرے. سامعین اکرام، سورہ فتح مدنی اور مدنی زندگی کے 6 سال ذی قید میں نازل ہوئی ہے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں نے 2 گزشتہ درس جو ہے اس کی تمہید کے بارے میں بتائے تھے، اور ایک بات تو اس دونوں درسوں کا خلاصہ اگر میں آپ کو بیان کر دوں تو اس کے بعد میں پھر آگے بڑھوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صورت آج کے لیے، ہمارے لیے شان نزول کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس سے ہی ہم سبق لیں گے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مومن دراصل دیکھیں، نبی کا سب سے بڑا لقب جو ہے اعزاز، وہ بندے کا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں.
ہم پڑھتے ہیں نا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبد بندہ، اور یہی مطالبہ ہم سے ہے بندگی کا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے ہے، اور وہ بدرجہ کمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. افلا اکون عبدا شکورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں، بندہ آقا کا بندہ. اب بندگی میں جتنا بھی آپ کمال پر پہنچیں گے، یہ بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ بندگی میں کمال حاصل کریں گے تو انسانیت کی معراج کو حاصل کر لیں گے آپ. یعنی اپنے آپ کو گم کر دینا، غیر اللہ، یعنی وہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے. یعنی اپنے آپ کو ایسا گم کر دیں کہ آپ باقی نہ رہیں. یہ مطالبہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ایسے بندوں کی. اور إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، نِعْمَ الْعَبْد کے الفاظ ہیں، بہت اچھا بندہ تھا. دیکھیں اس میں ہمارے لیے ہے مضمون. ہم نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اور ہمارے اپنے تحفظات ہیں. جیسے کہ منافقین مدینہ کے اپنے تحفظات تھے. کلمہ تو پڑھ لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرتے تھے نمازوں میں، ان کے ساتھ جنگ پہ بھی بعض اوقات جاتے تھے، بعض اوقات نہیں جاتے تھے. اس جنگ میں تو نہیں گئے تھے، ابھی تذکرہ اس کا آئے گا. دیکھیں بس مختصر بات کہ جو کہ میں نے آپ کو موضوعات بتائے تھے نا، کہ فتح مبین کب حاصل ہوگی، نعمتیں کب مکمل ہوں گی، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ کیسے چلائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوگی، انسان کب گناہوں سے پاک ہوگا، سکینہ کب نازل ہوتا ہے، اللہ کے لشکر آپ کی مدد کب کریں گے، جنت میں یقینی داخلہ مگر کیسے، ہمیں بہت بڑی کامیابی لیکن طریقہ کار. تو یہ سارے موضوعات میں نے آپ کو بتائے تھے، لکھے ہوئے ہیں میرے پاس. اب یہ کیسے؟ بندگی سے، کمال بندگی، یہی مطالبہ ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندگی کریں، میرے بندے بن جائیں. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کی معراج بندگی میں ہے، انسان کی نجات بندگی میں ہے، انسان کی کامیابی بندگی میں ہے. اچھا، اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، غلام، جب آپ غلام بن جائیں کسی کے تو مالک کی خوشی آپ کی خوشی ہوتی ہے، آپ کی کمائی مالک کی ہوتی ہے، آپ کا وجود مالک کے لیے ہے. تو غلام کے پہلے جو دور غلامی تھا اس میں اگر ایک سکل والا وہ ہوتا، غلام ہوتا، تو وہ دن بھر اپنے ہنر جو بھی استعمال کرتا تو رات کو وہ کمائی دیتا مالک کو، کیونکہ وہ آقا کا غلام ہے. یہ بہت سمجھنے کے لیے بہت اچھی بات ہے. اب یہ تقاضا ہے ہمارے دین اسلام کا اور ہم سے مطالبہ ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. ہمارا سر نہیں جھکا ہوا، نہ ہم جھکانا چاہتے اللہ کے سامنے. باقی تو پھر باتیں ہیں جو بھی ہے.
باتیں رہ جاتی ہیں. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو واضح فتح دی. اب تھوڑا سا میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے یہ جو واقعہ ہوا جو صلح حدیبیہ کا باعث بنا، اس کی وجوہات کیا تھی آغاز سے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں 5 سال رہتے تھے، 6 سال تو یہ ہو گئے نا، 6 سال کا آخر ہے یہ، ذی قید ذی الحج ختم ہونے والا ہے. تو 7 8 9 10 4 سال رہتے تھے حضور کے ٹوٹل ظاہری حیات کے. باقی تو وہ اپنی زندگی ان کی. تو اب 4 سال میں جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلانا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اسی صورت مبارکہ میں ہے، آگے آئے گا. اب وہ یہ تدبیر اللہ کی تھی ہے، مومن اللہ کی تدبیر پر چلتا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہ چاہو مگر وہ جو اللہ چاہے. بندگی میں بھی اپنی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک باریک نقطہ ہے لیکن اہم ہے. آپ بندے بن جائیں، آپ حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی توقعات نہ رکھیں، اپنی آرزویں نہ رکھیں، نیکی میں بھی نہ رکھیں. بس اللہ سے اللہ کو مانگیں اور اللہ کی رضا کو مانگیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ بات کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے لیکن میں نے کہہ دی. نیکی یعنی نیکی میں بھی خواہش نہ مانگے، بندگی مانگے کہ اللہ میں تیرا ہوں، جو تو چاہے گا وہ کروں گا، تیری مرضی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مومن کا یہ ایک جملہ ہے قرآن میں کہ میں نے اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، من کان للہ کان لہ لہ، اصول ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. تو یہ ایک نقطہ ہے، اس بات کو ذرا گرہ سے اگر باندھ لیں تو اچھا ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں، مکمل اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو. اپنی خواہش نہ رکھیں، اپنی مرضی نہ چلائیں، نیک کاموں بھی نہ چلائیں. یا اللہ اتنے پیسے دے کہ میں ایک مسجد بنا لوں. بھئی پیسے ہوں گے تو بنا لینا، اب تم کیا سوال کر رہے ہو، تمہارے نصیب میں ہوگی تو بن جائے گی. ایسی ایک بات کر رہا ہوں نا، بہت پیسے دے کہ میں غریبوں کی مدد کروں. بعض لوگ جو ہے نا وہ بہانے بنا لیتے، مال آئے گا تو وہ قرآن میں بھی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا کہ بعض ایسے ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں دے لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے. تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہے جو آپ کو میں نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی عطا سے. دیکھیں صلح حدیبیہ پلان تو اللہ کا تھا اور اس کا آغاز ہوا اس خواب سے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ احرام باندھے ہوئے، مکے گئے ہوئے، قربانی کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں یا حلق کر رہے ہیں، یہ حلق کر رہے ہیں یا بال کٹوا رہے ہیں. تو یہ خواب دیکھا اور کوئی بات نہیں تھی. خواب تو نبی کے لیے حکم کا درجہ رہتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو مزید انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس میں بیٹے کو ذبح کرنا، انسان کو قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، پھر بیٹے کا قتل کرنا. تو انہوں نے حیل و حجت نہیں کی. خواب سچا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے حیل و حجت نہیں کی.
یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے تو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. یہ دیکھیں وہ غلامی ہوتی ہے، اس میں ہیل و حجت نہیں ہے، غلامی میں چوں چرا نہیں ہے، اللہ کی غلامی چوں چرا نہیں ہے. حکم سمعنا و اطعنا، یہ ایک نقطہ ہے، ذرا نوٹ کر لیجیے. بندگی ہے ہی اسے ہی کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا، وقالو سمعنا و اطعنا. یہ مومن کا خاصہ ہوتا ہے. مومن اعتراض نہیں کرتا، مومن حیل و حجت نہیں کرتا، مومن بہانے نہیں ڈھونڈتا، بس حکم چاہیے اس کو. رضا نظر آئی تو بس جو جان قربان کرنی ہے جان قربان کر دو، مال قربان کرنا ہے مال قربان کر دو. حضرت امام حسین نے کیا کیا تھا، ان کو رضا نظر آئی، خواب میں دیکھا کہ حضور بلا رہے ہیں اپنی طرف، آ جاؤ میرے پاس. تو انہوں نے پھر اپنے یعنی شہادتیں پیش کر دی. وہ چاہتے تو بیعت کر سکتے تھے یا جو بھی تھا کر سکتے تھے، انہوں نے جان کے نذرانے پیش کر دیے، اس کی لمبی تاریخ ہے. تو یہ ہے قربانی، یہ ہے اطاعت، یہ سر جھکانا ہے. تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے اسباق ہے. اس میں ایک سبق ہے غلامی کا، اعتراض نہیں، حیل و حجت نہیں، سر جھکانا. اب جو بھی ہو، اب یہاں دیکھیں ایک طرف تو اس واقعے میں، ابھی میں نے واقعہ نہیں بیان کیا لیکن کر دوں گا، ایک طرف تو حضور چاہتے ہیں کہ خون ریزی نہ ہو، صلح پہ آمادہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون نہ بہے. محترم مہینہ تھا ذی قعدہ کا اور محترم جگہ تھی، تو ان کی حکمت عملی تو یہ تھی. لیکن پھر انہوں نے موت کی بیعت بھی لی. اس کے باوجود دو طرف موت کی بیعت بھی لی، وہ بھی تذکرہ پڑھیں گے ہم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل اللہ سکینۃ. اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جان لیا. یہ سچے ہیں اپنے قول میں، جان کی قربانی کا وعدہ سچا ہے ان کا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو حکم ہو سرکار کا، بس جو حکم ہو مولا کا، جو حکم ہو آقا کا. اب رسول تو اللہ کے حکم کے پابند تھے اور ان کو ہدایات بھی مل رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اب ضروری نہیں ہے کہ میں ویسے ہی تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں، اب ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی رضائیں ہیں وہ سارے مومنوں پہ منکشف ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف خواب دیکھا، باقی تو پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی تھی. انہوں نے خواب سنایا مومنوں کو، مومنوں کہا صدقت یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں چلیں. باوجود خطرات تھے، دشمن کے گھر میں جانا تھا غیر مسلح ہو کے تقریباً، تو خطرہ تو تھا، لیکن مومنوں کا ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو دیکھیں ایک نقطہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس صلح حدیبیہ کے جو بھی واقعات گزرے، اس کے دوران رسول کا رابطہ اللہ سے تھا. ظاہر ہے وہ تو یعنی اللہ کے حکم کے خلاف وہ
یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ وہ ان کی اپنی پلاننگ تھی. پلاننگ تو اللہ کی تھی. اب جو چھوٹے چھوٹے واقعات آ رہے ہیں تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یعنی بتائے ہوئے یہدیہ کا صراط مستقیمہ، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے رہا ہے. میں صرف یہاں یہ نقطہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو رسول کے لیے روشنی ہو وہ مومنوں کے لیے بھی ہو. کیوں کہ مومنوں کو تو رسول کی ذات کافی ہے. بس ایک امام ہے، آپ نے منتخب کر لیا یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، تو اب رسول پر اعتماد کرنا ہوگا. رسول جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کسی رسول کو بھجوایا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم ہے. پھر جو یعنی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے، جو حکم دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس کو رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت یعنی اللہ کی مرضی بتانے والے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. امام، پیغمبر، رسول، رہنما، وہ آپ کو یعنی اللہ کا راستہ بتائے گا. پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہاں صدقت یا رسول اللہ، اے رسول تو نے سچ کہا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے، ہونا چاہیے رسول کے ساتھ. پھر نائب رسول جو ہے اس کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، بعد میں کریں گے. تو ایک بات تو یہ ہے، یہ تقاضا ہے. اگر آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کلمہ توحید کے ساتھ، تو محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا طریقہ جو رسول بتائے گا وہ طریقہ ہے بندگی کا، اپنے آپ سے نہیں کرنا. آج بہت سے لوگ یعنی جو ہے رسول کو نہیں مانتے لیکن اپنے طریقے سے اللہ کو پوج رہے ہیں، اپنے طریقے سے. آج کے عیسائی، یہودی ہمارے رسول کو نہیں مانتے تو مردود ہیں، مسلمان تو نہیں ہے نا. اللہ کی یعنی ٹھیک ہے، دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک وہ غالب ہستی کا تصور رکھے اپنے اس میں، لیکن سب لوگ غلط انداز سے اللہ کی پوجا کر رہے ہیں یا بندگی کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں. اللہ تو یہ ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا میں آغاز کرتا ہوں یہ واقعے کا. میں نے یعنی سیاق و سباق بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ مختصر یہ کہ پلاننگ تو اللہ کی تھی. 7 8 9 10 4 سال کا عرصہ رہتا تھا. تو 2 سال یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 8 ہجری میں مکہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اختیار دے دیا اس کا. مکہ فتح ہو گیا بغیر خون بہائے، مکہ فتح ہو گیا، کسی نے جرت نہیں کی. یہ اس کی وجہ سے تھا صلح حدیبیہ کی، یعنی یہ فتحنا انا فتحنا لکا فتح مبینہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ ایسا تھا، ابھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ اس کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. یہاں صلح حدیبیہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے. لیکن جب 2 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مکے کے لیے تو کتنے تھے؟ 10,000. یعنی اتنے لوگ مسلمان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی رسالت کا دور تھا 23 سال تھا، اب 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے 2 سال میں ہو گئے. آپ خود اندازہ لگا لیں، 1400 کہاں 1400 کہاں 10,000 کا لشکر.
فتحنا مبینہ. تو ایک بات تو یہ ہے. تو بہرحال وہ یہ میری بات جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا ذہن میں رکھیں. پلان اللہ کا تھا. اب اللہ کے پلان کو آپ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اعتماد اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ہونا چاہیے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کہتا. یہ تو وہی ہے. یہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی وہی ہے، غیر مطلوب. جو احادیث ہیں یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے لیکن غیر مطلوب ہے. بہرحال تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور وہ خواب پھر بیان کیا صحابہ کو، اور حضور نے کہا تیاری شروع کر دو. ذی قعدہ کے مہینے میں 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور قربانی کی جانور بھی تقریباً جتنے بھی تھے جو بھی لے سکتا تھا وہ انہوں نے لے لیے اپنے ساتھ. اور جو دیہات میں اعراب بھی تھے، دیہاتی تھے، ان کو بھی. تو ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ نہیں گئے، اکثریت جو ہے وہ نہیں گئے. ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. لیکن یہ 1400 اصحاب کرام جو ہے یہ تیار ہو گئے اور چلنے لگے ادھر. اب یہ وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج کمپلیٹ نہ ہو، اگلے درس میں انشاءاللہ کر لیں گے. تو ادھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع ان کو مل گئی، قریش مکہ کو. تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہاں پر لشکر ہے تو انہوں نے راستہ بدل لیا. میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. راستہ بدل لیا اور حدیبیہ کے مقام پر اونٹنی جو تھی وہ بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو اب نہیں چل رہی. حضور نے فرمایا نہیں، اس کو اس ذات نے بٹھا دیا جس نے ابراہہ کے لشکر میں ہاتھیوں کو روک لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ جو ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ اونٹنی کو اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو آزاد چھوڑ دو. کیونکہ مختلف لوگ انویٹیشن دے رہے تھے، حضور ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں رونق دیں، عزت دیں. اور بڑا ایک یعنی ہر ایک خواہش مند تھا، کیونکہ ابھی گھر تو نہیں بنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حجرے نہیں بنے تھے، ابھی مسجد بھی نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمور ہے. تو وہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئی. سبحان اللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی،
فتح بھی سری و صاف. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.